بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 30 مئی 2020 بروز ہفتہ 7 شوال بمطابق 1441 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹس حاصل کر سکیں۔ خبر شامل کرتے ہیں سب سے پہلی لاک ڈاؤن میں نرمی کے ساتھ ہی سڑکوں پر لوگوں کا رش۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مکمل کرفیو کے بعد لاک ڈاؤن میں مرحلہ وار نرمی کی جا رہی ہے۔ عرب نیوز کی رپورٹ کے مطابق پہلے مرحلے میں صبح 6 بجے سے دوپہر 3 بجے تک لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی اور عوام کے لیے شاپنگ مالز کھولے گئے اور دیگر کاروباری سرگرمیوں کی اجازت دی گئی، مگر مکمل کرفیو کی مدت کے اختتام کے فوری بعد عوام کی ایک بڑی تعداد نے باہر کا رخ کیا، جس کے بعد سڑکوں پر رش دیکھنے میں آیا۔ اکثر لوگ معاشرتی فاصلے کے حفاظتی اقدامات اپنانے میں ناکام نظر آ رہے تھے۔ اس موقع پر شہزادہ عبد الرحمن بن مسعود نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ 24 گھنٹوں کا کرفیو ہٹانے کے بعد سڑکوں پر ٹریفک کا ہونا عام بات ہے، لیکن جو چیز غیر معمولی اور ناقابل یقین ہے وہ ماسک اور دستانوں کے بغیر لوگوں کا باہر آنا ہے، اور دکانوں پر گاہکوں کی بڑی تعداد کے باعث 2 میٹر کا فاصلہ نہ اپنانا بھی دیکھا گیا، اور یہ ابھی صرف ایک دن ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب دیکھ کر بدقسمتی سے میں نہیں سمجھتا کہ شوال 29 یعنی 21 جون کو ہم معمول کی زندگی گزارنے کی طرف آ جائیں گے۔ فالو اپ ٹویٹ میں شہزادہ عبد الرحمن نے عوام کو یاد دلاتے ہوئے کہا کہ کورونا کا مرض ابھی تک گیا نہیں، نہ ہی کوئی ویکسین دستیاب ہوئی ہے۔ انہوں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو اس وائرس کی شدت کو محسوس کرنے کے لیے پہلے کسی عزیز سے محروم ہونے کی ضرورت ہوگی۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں 10 جون سے کئی اشیاء پر کسٹم ڈیوٹی بڑھ جائے گی۔ سعودی محکمہ کسٹم نے کہا ہے کہ 10 جون 2020 سے سعودی کابینہ کے فیصلے کے مطابق خوراک مصنوعات پر 3 تا 25% تک کسٹم ڈیوٹی بڑھا دی جائے گی۔ محکمہ کسٹم نے ایسی خوراک اشیاء کی فہرست جاری کر دی ہے جس پر نئی کسٹم ڈیوٹی نافذ ہوگی۔ اخبار 24 کے مطابق بھیڑ اور بکری کے گوشت پر 7% کسٹم ڈیوٹی لگائی جائے گی، اب تک اس پر کسٹم ڈیوٹی نہیں تھی۔ دیگر جانوروں، پرندوں کے تازہ گوشت اور فروزن گوشت پر 20 تا 25% تک کسٹم ڈیوٹی میں اضافہ ہوگا۔ محکمہ کسٹم کا کہنا ہے کہ ہر طرح کی مچھلیوں پر 3 تا 6% تک کسٹم ڈیوٹی بڑھا دی جائے گی، جبکہ ڈیری مصنوعات اور ہر طرح کے مشروبات پر کسٹم ڈیوٹی میں 5 تا 10% تک اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ بعض قسم کے پنیر پر کسٹم ڈیوٹی 5 تا 6% تک بڑھائی جائے گی۔ مختلف قسم کی سبزیوں پر 15% تک کسٹم ڈیوٹی ہوگی، اب تک ان سبزیوں پر کسٹم ڈیوٹی نہیں لگائی جاتی تھی۔ منسٹری آف حج اور عمرہ کی طرف سے آج ایک بیان جاری کیا گیا جو آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ منسٹری آف حج اور عمرہ نے کہا کہ عمرہ کے لیے وہ زیارت ابھی بند رہے گی، لیکن اس پر ہم ریویو کرتے رہیں گے، جیسے ہی سچویشن بہتر ہوتی ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس چیز کو بحال کیا جائے گا، لیکن ابھی فی الحال تا حکم ثانی نئے آرڈر تک یہ تمام زیارت عمرہ اور اس کے لیے بند رہے گی۔ جیسے ہی نئی اپڈیٹ آتی ہے وہ آپ کو اطلاع دیں گے۔ کرفیو پاس فروخت کرنے والے سعودی کو گرفتار کر لیا گیا۔ ریجنل پولیس ترجمان میجر محمد الغامدی نے کہا کہ جعلی کرفیو پاس فروخت کرنے والے ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم سعودی ہے جس سے تحقیقات جاری ہیں۔ سرکاری خبرساں ادارے نے بتایا کہ مکہ ریجن کے پولیس ترجمان حوالے سے مزید کہا کہ ملزم انٹر سٹی کرفیو پاس بھاری قیمت میں فروخت کرتا تھا۔ پولیس کی تحقیقاتی ٹیم نے ملزم کو گرفتار کر کے اسے مزید تفتیش کر رہی ہے۔ ملزم کی عمر تقریباً 40 برس ہے، اس سے مزید معلومات حاصل کی جا رہی ہیں۔ ایکٹیو کرونا ٹیسٹ مہم کے تیسرے مرحلے کا آغاز کر دیا گیا۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے افراد کا بھی ٹیسٹ لیا جائے گا۔ ایکٹیو کرونا ٹیسٹ مہم کے تیسرے مرحلے کا آغاز مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے کیا گیا ہے۔ آئندہ ہفتے ریاض میں کرونا ٹیسٹ مہم کا تیسرا مرحلہ چلایا جائے گا، اس کے بعد باقی دوسرے علاقوں کا نمبر آئے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت نے بتایا کہ ایکٹیو کرونا ٹیسٹ مہم کے تیسرے مرحلے کے تحت متعدد شہروں میں اسپیشلسٹ سینٹرز قائم کیے گئے ہیں
یہاں مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکی گاڑیوں سے پہنچیں گے اور گاڑیوں میں بیٹھے بیٹھے ان کا کرونا ٹیسٹ کر لیا جائے گا۔ علاوہ ازیں ابتدائی طبی نگہداشت کے ہیلتھ سینٹرز میں بھی کرونا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ مملکت میں شیشہ پر پابندی برقرار۔ وزارت بلدیات کا کہنا ہے کہ نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظتی تدابیر کے طور پر مملکت میں قائم قہوہ خانوں اور ریسٹورانٹ میں شیشہ پر جو پابندی لگائی گئی تھی وہ برقرار ہے۔ وزارت داخلہ نے 31 مئی سے قہوہ خانوں اور ریسٹورانٹ پر پابندیاں اٹھائے جانے کے فیصلے کے بعد ان کا کہنا تھا کہ قہوہ خانوں اور ریسٹورانٹ میں جا کر شیشے کا شوق پورا کر سکیں گے، لیکن بہت سارے شہریوں نے وزارت داخلہ کی ویب سائٹ پر رجوع کیا تو انہوں نے بتایا کہ شیشہ پر پابندی ختم نہیں کی گئی۔ کرونا کے کیسز کی تعداد 81,000 سے زیادہ۔ سعودی عرب میں کرونا سے صحتیاب ہونے والوں کی تعداد یومیہ نئے مریضوں سے مسلسل بڑھ رہی ہے۔ جمعے کو کرونا وائرس کے 1,581 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی، جبکہ 2,460 مریض صحت یاب ہوئے۔ اعداد و شمار کے مطابق اب تک مملکت میں 57,013 افراد شفا یاب ہو چکے ہیں۔ سبق ویب سائٹ اور العربیہ کے مطابق وزارت صحت نے کہا ہے کہ مملکت میں کرونا کے مریضوں کی کل تعداد بڑھ کر 81,766 ہو گئی ہے اور اس وقت ایکٹیو کیسز 24,295 ہیں، جو کل کیسز کا 30% ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 17 مریض ہلاک ہوئے۔ ہلاک ہونے والوں کی کل تعداد 458 ہو گئی ہے۔ نئے رپورٹ ہونے والے کیسز کے مطابق ریاض میں 483، جدہ میں 251، مکہ میں 188، دمام میں 124، مدینہ 52 اور الحفوف میں 107 نئے مریضوں کا اضافہ ہوا ہے۔ باقی شہروں میں کیسز کی تعداد کم ہے۔ پاکستان نے ایئر لائنز کو مسافر بیرون ملک لے جانے کی اجازت دے دی۔ حکومت پاکستان نے ملک کے ہوائی اڈوں سے جمعے کی رات 12 بجے سے بیرون ملک پروازوں کو اجازت دے دی۔ ترجمان پاکستان سول ایویشن رانا مجتبیٰ نے بتایا کہ ابتدائی طور پر پاکستان سے بیرون ملک پروازوں کو اجازت دی گئی ہے۔ پی آئی اے سمیت غیر ملکی کمپنیز پاکستان سے بیرون ملک پروازوں کو اجازت ہوگی اور کرونا وائرس سے پھیلاؤ کے روکنے کے ضابطہ کار پر عمل کرنا ہوگا۔ سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق اس وقت اندرون ملک پروازوں کی تعداد کرونا کی صورتحال سے پہلے کی فلائٹ آپریشن کے مقابلے میں 20 سے 22% ہے، جسے اب بڑھا کر 40 سے 45% تک کیا جا رہا ہے۔ بیان کے مطابق 1 جون سے پروازوں کی تعداد میں اضافہ اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ سے ہوگا۔ بین الاقوامی پروازوں کے بارے میں سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے جاری کردہ اعلان کے مطابق ہوائی اڈوں سے جمعے کی رات 12 بجے سے بین الاقوامی پروازیں بحال کر دی جائیں گی، تاہم صبح بلوچستان کے گوادر اور تربت ایئرپورٹ سے بین الاقوامی پروازوں پر پابندی رہے گی۔ اعلامیہ کے مطابق تمام ملکی اور غیر ملکی فضائی کمپنیوں کو بین الاقوامی پروازوں کی اجازت ہوگی۔ اس سے قبل پاکستان میں صرف پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز اور چند غیر ملکی نجی ایئر لائنز کو خصوصی پروازوں کی اجازت تھی، اور ابھی ایک ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ 19 غیر ملکی کمپنیوں نے فوری طور پر پاکستان سے بین الاقوامی فضائی سروس شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ آج جمعہ کے رات سے ہی شروع ہو جائیں گی۔ ابتدائی طور پر بین الاقوامی اڈے سے یومیہ 1 فلائٹ کی اجازت دی جائے گی، جس میں بتدریج اضافہ کیا جائے گا۔ یہاں ہم اپنے قارئین کے لیے ایک اسپیشل یہاں پر نیوز اور ان کو ایکسپلینیشن دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان نے بین الاقوامی فضائی سروس شروع کر دی ہے، بحال کر دی ہے، لیکن آپ کو اس کے لیے دوسرے ملکوں کے فضائی حدود پر بھی ڈیپینڈ کرنا پڑے گا۔ یعنی اگر پاکستان سے آپ سعودی عرب آنا چاہتے ہیں تو پاکستان نے تو اپنی فلائٹ سروس اوپن کر دی ہے، لیکن سعودی عرب ہی اپنا فلائٹ سروس اوپن کرے گا تبھی آپ یہاں پر آ سکیں گے۔ یعنی کہ دوسرے ملک بھی اپنا بارڈر اوپن کریں گے، جب آپ کو الاؤ کریں گے کہ آپ یہاں آ سکتے ہیں، آپ تبھی یہاں پر آ سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان کی طرف سے اجازت دے دی گئی ہے تو آپ کو اب ویٹ کرنا ہوگا کہ دوسرا ملک اس کی اجازت کب دیتا ہے، آپ تب ہی وہاں سے فلائی کر پائیں گے۔ اور انڈیا کی آپ کو نیوز کے مطابق انڈیا کی ایئر لائنز کے مطابق بتائیں کہ انڈیا کی انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں ابھی تاحال ہمیں کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ کل کی نیوز کے مطابق جب ہم آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، جو وزیر ہوابازی ہردیپ سنگھ پوری ہیں، ان کا کہنا تھا کہ ابھی جلد انٹرنیشنل فلائٹس اوپن ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ فلائٹس ان کی انڈیا کے لیے وہ اس سال کے اینڈ تک شروع ہوں۔
لیکن اس کے بارے میں جیسے جیسے مزید اپڈیٹ آئیں گی ہم آپ کے ساتھ انڈیا کی فلائٹس کے متعلق بھی شیئر کرتے رہیں گے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں، کرونا ضوابط کی خلاف ورزی، درجنوں تجارتی کاروبار بند۔ سعودی عرب کے شہروں جدہ مدینہ میں 18 اور عسیر میں 159 تجارتی ادارے کرونا ضوابط کی خلاف ورزی پر بند کر دیے گئے، جبکہ حائل میں 26 ریسٹورنٹ اور خوراک کے مراکز بند کر دیے گئے۔ سعودی میونسپلٹی اور ان کے ماتحت بلدیاتی کونسلوں نے نئے کرونا وائرس کے پھیلنے سے روکنے کے لیے مقرر حفاظتی اور احتیاطی تدابیر پر مرحلہ وار عید کے بعد ایک ہفتے کے تجارتی اداروں میں تفتیشی مہم تیز کر دی ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں، کرونا کے 13,000 مریض شفایاب۔ عید الفطر کے 5 دنوں میں سعودی عرب میں کرونا وائرس میں مبتلا ریکارڈ مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ گزشتہ 5 دنوں کے اندر شفایاب ہونے والوں کی تعداد 13,000 سے زائد رہی۔ سانس کے مرض میں مبتلا رشتہ داروں سے ملاقات نہ کریں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ وہ افراد جنہیں بخار، کھانسی یا سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، انہیں چاہیے کہ عزیزوں سے ملاقات نہ کریں تاکہ دوسرے خاص کر معمر افراد محفوظ رہیں۔ معمر یا خطرناک امراض میں مبتلا افراد کی قوت مدافعت کمزور ہونے کی وجہ سے ان میں وائرس فوری منتقل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے وزارت صحت نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر مختصر پیغام جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا کہ اگر آپ رشتہ داروں سے ملاقات کرنے کے خواہاں ہیں تو انہیں نقصان نہ پہنچائیں۔ لیڈیز ڈرائیونگ سکول تاحال بند ہیں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے حوالے سے عائد کی جانے والی پابندیاں بدستور جاری ہیں، تاہم جزوی طور پر کرفیو میں نرمی کی گئی ہے۔ طائف ریجن میں لیڈیز ڈرائیونگ سکول کی جانب سے کہا گیا کہ لیڈیز ٹریننگ سکول کھولنے کا حتمی فیصلہ ابھی تک نہیں کیا گیا۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے اس بارے میں اعلان ہونے کے بعد سکول کھولا جائے گا۔ سعودی حکام نے کہا ہے کہ بحرین اور سعودی عرب کو جوڑنے والا کنگ فہد پل ابھی نہیں کھلے گا۔ حکام کا کہنا ہے کہ پل کے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر و مرمت استرکاری کا کام ہنوز جاری ہے۔ پل کھولنے کی تاریخ متعین نہیں کی گئی۔ آخری خبر شامل کرتے ہیں، معمر خاتون کو قتل کرنے والی ملازمہ گرفتار۔ معمر سعودی خاتون کو قتل کرنے والی خادمہ کو پولیس نے گرفتار کر کے آلہ قتل برآمد کر لیا۔ ملزمہ نے واردات کرنے کے بعد خود کو گھر کے کمرے میں بند کر لیا تھا۔ مقامی ویب نیوز سبق نے ریجنل پولیس ذرائع کے حوالے سے لکھا کہ المجاردہ کمشنری کے علاقے ابس میں پولیس کو اطلاع ملی کہ ایک فلیٹ سے کافی چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ پولیس ٹیم فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ فلیٹ اندر سے بند تھا، جسے کافی مشقت کے بعد کھولا گیا، جہاں خون میں لت پت معمر خاتون کی نعش پڑی تھی۔ یہ تھا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔